اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے جو ہمارا اور آپ کا تنے تنہا خالق و مالک ہے. وہ رب العالمین جو اس پوری کائنات پر حقیقی اور سچی حکمرانی کر رہا ہے. وہ رب العالمین جو ترقی اور تنزلی کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو خوشحالی اور بدحالی کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو امیری اور غریبی کا مالک ہے. وہ رب العالمین جو زندگی اور موت کا مالک ہے. مختصر سی تعریف خداوندی کے بعد ہزاروں اور لاکھوں درود و سلام نازل ہوں اللہ سبحانہ و تعالی کے تمام برگزیدہ، چنیدہ اور پسندیدہ نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اس کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کا ایک ایک عمل، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے اور ایسے ہی رہتی دنیا تک ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ ہے بیٹی اسلام کی نظر میں. اسلام نے بیٹی کو کیا مقام دیا ہے اور اسلام کی آمد سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا کے اندر بیٹی کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں جاہلوں نے، ظالموں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. بیٹی پیدا ہوتے ہی زمانے جاہلیت میں جاہلوں نے، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس بیٹی کو بحیثیت بیٹی ایک عورت کو کیا مقام دیا. اور آج کے اس دور میں جبکہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نکل گئے ہیں، سائنس نے ترقی کر لیا ہے، اس موجودہ زمانے میں بحیثیت بیٹی ایک عورت پر کیا ظلم ہو رہا ہے. زمانے جاہلیت میں جاہلوں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا تھا، لیکن آج ایک مسلمان نمازی ہے، حاجی ہے، آگے بڑھ لیجئے، بظاہر متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن اپنی بیٹی کو اور اپنی بہو کو زندہ جلا رہا ہے. زمانے جاہلیت میں جاہلوں نے بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، آج کلمہ پڑھ کر کے ایک مسلمان اپنی بہو کو زندہ جلا رہا ہے. آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے روزانہ ہم خبریں پڑھتے، دیکھتے، سنتے ہیں کہ آج فلاں جگہ پر ایک معصوم لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، فلاں جگہ پر ایک بھائی کے بہن کو زندہ جلا دیا گیا، فلاں جگہ پر ایک نوجوان نے اپنی نوبیاہی بیوی کو زندہ جلا دیا. آ کے ان جلتی ہوئی تصویروں کو دیکھتے ہیں اور ان رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا جرم تھے اس کے، کیا پاپ تھے اس کے، جس جرم کے بدلے میں ایک انسان کو زندہ جلا دیا گیا. میرے بھائیو، قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام مقرر کیا ہے. قوام کا معنی ہے سردار. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو ان کی حیثیت، ان کی شخصیت، ان کی اوقات اور بساط کو واضح کر دیا ہے. فرمایا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت قوام کی ہے، یعنی سردار کی ہے. تم پر لازم ہے کہ تم محنت سے کمائی کر کے
حلال رزق کے ذریعے سے اپنی بیوی کو نانو نفقہ اور اپنے بال بچوں کی پرورش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. پیسے کمانا یہ تم پر لازم ہے. شوہر کو دولت دینا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. پیسے کمانا، بازاروں میں جانا، فیکٹری چلانا، دکانوں پر بیٹھنا یہ ذمہ داری عورتوں کی نہیں بلکہ مردوں کی ہے. تم دنیا سنبھال لو، یہ عورتیں تمہارے گھر کو سنبھال لیتی ہیں. تم زمانے سے لڑتے رہو، یہ عورتیں تمہارے گھر کو جنت بناتی رہتی ہیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، قوام مقرر کیا ہے. لیکن آج اس کا ترجمہ الٹا کر دیا گیا، آج اس کے جغرافیے بدل دیے گئے، آج اس کا معنی تبدیل کر دیا گیا. جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جس گھر سے اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کے بوڑھے ماں باپ کے غمگین اور دکھے دل کو کچھ سہارا کر کے آئے، کچھ پیسے اور کچھ دولت دے کر کے آئے. اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ تم پر مہر کا ادا کرنا لازم ہے، لازم اور ضروری ہے. لیکن آج الٹا ہو گیا، ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں الٹا ہو گیا. آج الٹا لوگ لڑکی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، اتنے روپے کیش میں بھی چاہیے، تب ہم تمہاری بیٹی کو لینے کے لیے تیار ہوں گے. یہ تو پہلے زمانے کی بات تھی کہ ایک سائیکل اور ایک گھڑی پر شادیاں ہو جاتی تھی، مگر آج کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نکل گئے ہیں. تو جس طریقے سے دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کیا ہے اسی طریقے سے آج کے اس دور میں ماڈرن فقیروں نے بھی ترقی کر لیا ہے. آج جنہیں سائیکل نہیں انہیں موٹر سائیکل چاہیے، تب وہ کسی خاتون کو، کسی کی بیٹی کو نکاح میں لینے کو تیار ہوتے. کہتے ہیں کہ ہم MBBS ڈاکٹر ہیں اس لیے ماروتی کار چاہیے، ہم انجینئر ہیں اس لیے اسکارپیو چاہیے. اس طریقے سے الگ الگ لسٹ بنے ہوئے ہیں آج کے اس دور میں شادی اور بیاہ میں مانگنے والے انسانوں کے، نوجوانوں کے. میرے بھائیوں، یوں تو شادی کے معنی خوشی کے ہیں، کس کے؟ خوشی کے. لیکن نکاح، شادی اور بیاہ کے برے رسم و رواج کی وجہ سے شادی خوشی میں نہیں بلکہ غمی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی شادیاں آپ دیکھتے ہوں گے نکاح کے بعد ہی اجڑ جاتے ہیں. آج ایک شخص پوری عمر کماتا ہے اور اپنی پوری عمر کی کمائی کو اپنی بیٹی کی شادی میں، نکاح میں لٹا دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، مجبور. اور آج بہت سے شریف گھرانوں نے بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ماں باپ ان کے فکر میں گھل رہے ہیں، مگر ان بیٹیوں کی شادیاں صرف اسی لیے نہیں ہو پا رہی ہیں کہ ان غریب ماں باپ کے پاس شادی اور بیاہ کے نام پر برے رسم و رواج پر خرچ کرنے کے لیے روپے اور پیسے نہیں ہیں. میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا، آسان بنایا، اور سب سے زیادہ آسانی والے نکاح کو خیر و برکت والا نکاح قرار دیا. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر النکاح ایسرہ، سب سے زیادہ خیر و بھلائی کا حامل وہ نکاح ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ اور سب سے زیادہ سادگی کے ساتھ کیا گیا ہو. سب سے آسان نکاح کو بنایا اور سب سے مشکل کام زنا کو بنایا. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زنا حرام ہے اور نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی. ہم اور آپ اس حدیث کو پڑھتے ہیں، بارہا یہ حدیث سنتے رہتے ہیں خطبوں اور تقریروں میں، بالخصوص شادی اور بیاہ کے دعوت ناموں پر اس حدیث کو لکھوانے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنی بڑی المیہ ہے کہ شادی اور بیاہ میں جتنے کام ہوتے ہیں تقریباً سب خلاف سنت ہوتے ہیں، جبکہ نکاح نبی کی سنت اور سب سے آسان، جو انسان نکاح کرنا چاہے منٹوں میں کر سکتا ہے، اور جو انسان زنا کرنا چاہے اسلام نے اس کی ایسی دردناک، شرمناک
سخت اذیت ناک اور عبرت ناک اسلام میں سزا مقرر کی ہے کہ اگر اس سزا کو سرے عام بازاروں میں چوراہوں پر اس سزا کو دے دیا جائے تو اس سزا کو دیکھ کر کبھی آئندہ کبھی کوئی نوجوان کوئی انسان زنا کرنے کا تصور ہی نہیں کرے گا. اتنی سخت سزا اسلام نے رکھی ہے زنا کی. لیکن آج الٹا ہو گیا, نکاح مشکل ہو گیا ہے. ہم نے اور آپ نے بحیثیت بیٹی ایک عورت پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے. اس جہیز اور بارات کی وجہ سے ایک عورت پر کیسا ظلم ہو رہا ہے آپ سنتے رہیے. آج نکاح مشکل ہو گیا, زنا آسان ہو گیا. الٹا ہو گیا, نکاح مشکل زنا آسان. اگر کوئی آدمی کسی عورت کی عزت و آبرو سے کھیلنا چاہے بہت آسان سی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج بے حیائی برائی فحاشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. انسان جہاں چاہے زنا کر لے. لیکن اگر نکاح کرنا چاہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہے تو بہت مشکل سی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں نا. ہم اور آپ سماج اور معاشرے کے رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. اور اللہ رحم کرے ہمارے گھروں کی عورتوں پر. اگر مرد حضرات خطبوں تقریروں جلسوں اجتماعات دروس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کر کے جہیز جیسی لعنت سے بھاگنا چاہتے ہیں, بارات سے انکار کرتے ہیں, تو اللہ رحم کرے ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں پر. ساری دنیا کے مرد ایک طرف اور عورتوں کی ہٹ دھرمی ایک طرف. ایک طرف ہمالیہ پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا ہے, آسمان ہل سکتا ہے, مگر یہ عورت ہمارے اور آپ کے گھروں کی اپنی جگہ سے نہیں ہلتی. وہ بولتی ہے جو میں چاہوں گی وہ ہوگا, جو رسول نے چاہا وہ ہمارے گھر کے اندر نہیں ہوگا. آپ سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے آج عورتیں کہیں کہیں ضد پہ اڑ جاتی ہیں, اپنی باتوں پر اڑ جاتی ہیں کہ میرے پاس ایک ہی لڑکا ہے اور وہ بھی بغیر بارات کے, بغیر جہیز کے, بغیر کسی شور شرابے کے ایسے ہی نکاح ہو جائے. نہیں ہو سکتا. آپ سنتے ہوں گے کتنی عورتیں اڑ جاتی ہیں. ہم نے تو سنا. ارے اس عورت سے کہو تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے. آج تو اپنی ہی ہم جنس پر عورت پر ظلم کر رہی ہے, جہیز کے نام پر, بارات کے نام پر, سامان کے نام پر. اگر تجھ پر وہ ظلم ہوتا تو بتا تیرے ماں باپ پر کیا گزرتا. آج تو عورت ہو کر کے دوسروں کی بیٹی کو ستا رہی ہے. کل اگر تیری بیٹی گھروں کے گھر میں گئی اور وہ ظلم و ستم تیری معصوم بیٹی پر ہوا تو بتا تیرے دل پر کیا گزرے گا, تیرے دل و دماغ پر کیسے غم اور المناک ماتم آئیں گے. بزرگوں اور دوستوں, ہر انسان کو اپنے اپنے اس واقعے کو سوچنا چاہیے. آج ہمارے رسم و رواج, دعوت کے طریقے, شاہانے جوڑے, یہ سب جب تک نہیں ہوں گے تب تک ہمارے اور آپ کے گھروں کی نکاح و شادیاں نہیں ہوتی. مالداروں کے چوچلے جن کے گھروں میں حرام سے کمائی گئی دولت ہے, جب وہ اپنی بہن بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں تو اپنی حرام کی دولت سے انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق. غریبوں کو یہ کہتے ہیں کہ نکاح آسان نہیں ہے, یہ 15 لاکھ کی ہم نے شادی کی ہے, یہ 20 لاکھ کا ہمارا نکاح ہے. میرے بھائیوں, آج اسی جہیز کی وجہ سے, لڑکیوں اور عورتوں پر ظلم کی وجہ سے, آج اسی جہیز و بارات کی وجہ سے ہندوستانی سماج, بالخصوص ہمارا اور آپ کا مسلم سماج, اپنی تباہی اور بربادی کے آخری دہانے پر پہنچ چکا ہے. آج اسی جہیز کی وجہ سے, ہمارے اور آپ کے اسی ظلم کی وجہ سے آج نہ جانے کتنے غریب ماں باپ اپنی بیٹیوں کے نکاح کے لیے, شادی کے لیے غیروں کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے, ہاتھ پھیلاتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے. ہم نے دیکھا, ہمارا مشاہدہ ہے, بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ دیکھتے ہوں گے ہم بھی ادارے کے لیے نکلتے ہیں تعاون کے, تو بہت سارے بزرگ ضعیف ماں باپ ایسے مل جاتے ہیں جو سیٹوں کے دروازے پر دکانوں کا دستک دیتے ہیں, کھٹکھٹاتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے, بغیر جہیز کے
جہیزی درندے بغیر جہیز کے بیٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس تعاون فرما دیجیے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. یہ کہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا, بالخصوص رمضان کے مہینے میں دیکھ لیجیے گا, کتنے غریب بوڑھے باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے اور نکاح کے لیے غیروں کے سامنے دستک دیتے ہوئے نظر آتے. اور مجھے کہنے دیجیے, آج اسی عورت پر ظلم کی وجہ سے, جہیز کی وجہ سے, آج کتنے ہمارے اور آپ کے گھروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہیں, گھروں سے نکلنے پر مجبور ہیں. آپ ہندوستان کی سکر کمیٹی کی رپورٹ پڑھیے, کتنی بیٹیاں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, جو ارتداد کی لہر ہے, مرتد ہونے کی جو لہر چل پڑی ہے, اس میں کچھ % آپ کو مسلم بچیاں مل جائیں گے جو صرف جہیز کی وجہ سے غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہیں. اس لیے کہ انسان پر جب غریبی آتی ہے, بھوک آتی ہے, تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے, کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی دکھ جاتی ہے, کانپتے ہونٹوں کی فریاد بھی دکھ جاتی ہے, چادرے پے کرے کردار بھی دکھ جاتی ہے. تم تو دولت کے پجاری ہو, تمہیں کیا معلوم, واقف پڑھتے ہیں تو اولاد بھی دکھ جاتی ہے. میرے بھائیوں, کسی غریب انسان سے پوچھو کہ غریبی میں جینے کا لطف کیا ہے, کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مزہ کیا ہے, اور کسی پیاسے سے پوچھو کہ دھوبی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے, کسی سونے والے سے پوچھو کہ ایک ٹوٹی کھاٹ کی قیمت کیا ہے, اور کسی غریب ماں باپ سے پوچھو, کسی غریب ماں باپ سے پوچھو کہ اس کے گھر میں جوان بیٹی کی شکل میں جو بیٹھی ہوئی ہے, اس کی دلی تکلیف کا عالم کیا ہے. بیٹی جوان ہے, غربت و افلاس کی وجہ سے, بغیر جہیز اور بارات کی وجہ سے اس غریب باپ کی بچی کا نکاح نہیں ہو پا رہا ہے, اس کے دلی تکلیف کا عالم کیا ہے. سوچئے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جہیز کی شکل میں, بارات کی شکل میں بحیثیت بیٹی ایک عورت پر کیا ظلم ہو رہا ہے, کیا ظلم ہو رہا ہے. میرے بھائیو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے, یا بیٹی کو کیا مقام دیا ہے. جو آپ پوسٹر میں پڑھتے ہوں گے, بیٹی اسلام کی نظر میں, میں نے سوچا اگر ڈائریکٹ ہی شروع کر دیا جائے گا بیٹی کو کیا مقام ہے, تو آپ کو زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ زمانے جاہلیت کا تصور کریں اور آج کے اس دور کا تصور کریں کہ ایک بیٹی پر کیا ظلم ہو رہا ہے. اور اسلام آنے کے بعد, اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے ایک بیٹی کو بحیثیت بیٹی, ایک عورت کو کیا مقام دیا ہے, اور ہم نے اسے کہاں گرا دیا ہے. تب آپ کو سمجھ میں آئے گا بیٹی کا مقام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو 3 بیٹیاں ہوں, جو انہیں اچھی طرح پڑھائے لکھائے, دین کی تعلیم دے, حیا, پردے اور عفت کے زیور سے آراستہ اور پراستہ کرے, اور بلوغت کے بعد اس کا صحیح جگہ نکاح کر دے, میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا. جنت میں. دیکھا, آپ پر سنتے جائیے, غور کریے بیٹی کا مقام کیا ہے. میں 2-3 حدیثیں بیٹی کے تعلق سے بالخصوص اسی لیے لے کر کے آیا ہوں کہ آج اس جہیزی درندوں کی وجہ سے کتنے غریب بوڑھے ماں باپ جب اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر کے جاتے ہیں اور بغیر جہیز کے کوئی بیٹی لینے کو تیار نہیں ہوتا. بسا اوقات ان ماں باپ کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے. ہم نے خود سنا ہے ایک بزرگ باپ سے کہ مولانا اگر یہ بیٹی نہ ہوتی 3 سال سے ہم اپریل مئی میں گھر جاتے ہیں صرف اسی ارادے سے کہ بیٹی کا رشتہ کہیں ہو جائے, کہیں لڑکا کا انتخاب ہو جائے, مل جائے اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں. لیکن پاؤں گھس گئے, چپل گھس گئے, ابھی تک اپنی بیٹی کے لیے کوئی لڑکا رشتہ نہیں مل سکا ہے. ان کے زبان سے یہ نکل جاتا ہے کاش یہ بیٹی نہ ہوتی, یہ مصیبت زندگی میں نہ آتی, کاش یہ بیٹی نہ ہوتی, یہ پریشانی زندگی میں نہ رہتا. یہ کون کہتا ہے؟ ایک مسلمان, ایک باپ. ہمارا اور آپ کا ظلم اس طریقے سے عورتوں پر ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیں, وہ باپ
وہ باپ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی دولت سے نوازا ہے، اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں خوش نصیب ہے وہ باپ، خوش نصیب ہے وہ ماں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے۔ بیٹی خوش نصیب ہے وہ ماں، خوش نصیب ہے وہ باپ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے البنون نعم والبنات حسنات، بیٹے نعمتیں ہیں تو بیٹیاں نیکیاں ہیں، نیکیاں۔ نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ نعمتوں کا اللہ محاسبہ کرتا ہے، پوچھتا ہے ہماری اس نعمت کو کہاں خرچ کیا، اس کا حساب لے گا۔ لیکن بیٹیوں کے بارے میں کہا گیا یہ نیکیاں ہیں، اور نیکیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ نیکیوں پر اللہ انعام و اکرام دیتا ہے، انعام و اکرام سے نوازتا ہے، نیکیوں سے نوازتا ہے۔ بہرحال یہ بیٹیاں ایک زندگی میں باعث نیکیاں ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ باپ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 3 بیٹیاں ہو جو انہیں اچھی طرح پڑھائے لکھائے، دین کی تعلیم دے، حیا پردے اور عفت کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرے، اور بلوغت کے بعد صحیح جگہ اس کا نکاح کر دے، میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس 3 بیٹیاں ہیں صرف وہی جنت میں جائیں گے یا جس کے پاس 2 ہیں وہ بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا، پڑھایا لکھایا، دین کی تعلیم دیا، حیا پردے اور عفت کی زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا، اور بلوغت کے بعد صحیح جگہ نکاح کر دیا، دیندار گھرانے کے اندر، میں اعلان کرتا ہوں اللہ تمہیں بھی جنت نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بیٹیاں زندگی میں باعث خیر ہیں، خیر و برکت کا ذریعہ ہے، یہ باعث فتنہ باعث مصیبت نہیں ہے۔ تم اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے باعث آر مت سمجھو۔ صحیح مسلم کی روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا ہکذا وضم اصابعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی، من آل جاریتین، جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، حتی تبلغ، یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں بالغ ہو گئی، کل قیامت کے دن آئے گا حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا ہوا ہکذا، کل قیامت کے دن وہ آئے گا میں اور وہ، یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن آئے گا، میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگلیاں جو ہیں بکھری ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیا، ملا لیا، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، نبی نے اپنی انگلیوں کو ملا لیا، کہا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بہت قریب ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن بیٹیوں کی پرورش کرنے والا آئے گا، میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحیح مسلم کی اس روایت سے کہ اسلام نے بیٹی کو کیا مقام دیا ہے کہ اگر ایک بیٹی کو بیٹی کی پرورش کرنے والا، بیٹیوں کو دین کی تعلیم دینے والا اور بلوغت کے بعد ان کا صحیح جگہ نکاح کر دینے والا کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بغل میں ہوگا، اس سے بڑی سعادت کی بات، اس سے بڑی خوشی کی بات ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے، روایت لمبی ہے کہ ایک سائلہ گھر کے اندر آئی، ایک مانگنے والی عورت آئی گھر کے اندر، اما عائشہ کہتی ہیں گھر میں دیکھا کچھ نہیں سوائے ایک کھجور کے، سوائے ایک کھجور کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہی کھجور اٹھایا اور اس عورت کو دے دیا۔ اس مانگنے والی عورت کے پاس 2 بچیاں تھیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اس مانگنے والی عورت کے پاس 2 بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی، مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ کھجور جو میں نے اس عورت کو دیا خود نہیں کھایا، اس کھجور کے 2 حصے کیے، 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا ایک دوسری بچی کو دے دیا۔ وہ عورت بہت بھوکی تھی، بہت پیاسی تھی، لگتا تھا کئی دنوں سے کھائی بھی نہیں تھی، زبان سے صحیح طریقے سے اس کے الفاظ اور جملے نہیں ادا ہو پا رہے تھے۔
مجھے حیرت تعجب ہوا. کچھ دیر کے بعد اما عائشہ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آئے. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول ایک عورت آئی ہوئی تھی کچھ دیر پہلے, ایک مانگنے والی سائلہ آئی ہوئی تھی, گھر میں کچھ نہیں تھا, ایک ہی کھجور تھا, وہی کھجور میں نے اس عورت کو دے دیا. اے اللہ کے رسول مجھے تعجب اور حیرت اس بات پر ہے کہ اس عورت نے اس کھجور کو نہیں کھایا, اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا. اللہ کے رسول مجھے بہت تعجب ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ جملہ فرمایا تھا, اے عائشہ سن لو, من ابتلیا بہذہ البنات شیئا فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار. کہا ہے عائشہ سنو, جو بھی آدمی اپنی ان بیٹیوں کے تعلق سے, اپنی ان بچیوں کے تعلق سے ذرا بھی پریشانی کو برداشت کرے گا, من ابتلیا بہذہ البنات شیئا, جو بھی اپنی بیٹیوں کے تعلق سے ذرا بھی مصیبت کو, ذرا بھی پریشانی کو برداشت کرے گا, جو اپنی بیٹیوں کے تعلق سے کسی آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا, لفظی ترجمہ من ابتلیا بہذہ البنات, جو ان بیٹیوں کے تعلق سے کسی بھی آزمائش میں ڈالا جائے گا. میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں آج کے اس دور میں سب سے بڑی آزمائش بیٹی کے تعلق سے جہیز اور بارات ہے. آج دیکھیے کتنی مہنگی مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں, لوگ جہیز اور بارات کو اپنی بیٹی جیسے ہی 12-15 سال کی ہوتی ہے بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے, باپ کے اور ایک ماں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ 10-12 لاکھ آئیں گے کہاں سے, جہیز اور بارات میں خرچ کہاں سے کریں گے, کہاں سے شادی ہوگی. میرے بھائیوں سنو, یہ نبی کا یہ پیغام, یہ خوشخبری لے کر کے جاؤ. اے لڑکیوں کے اولیاء, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلیا بہذہ البنات شیئا, جو باپ اپنی بیٹیوں کی پرورش کے تعلق سے, ان کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے, اور آگے بڑھ کر کہہ لو جو آدمی اپنی ان بیٹیوں کے نکاح کے تعلق سے, ان کی شادیوں کے تعلق سے ذرا بھی پریشانی کو برداشت کرے گا اور برداشت کرنے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا, فاحسن الیہن, پریشانی میں مبتلا کیا گیا اور اس کے بعد ہی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار, یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی, آڑ. تو میرے بھائیوں یہ بیٹیاں جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں, جہنم میں جانے کا باعث نہیں ہے. اس لیے آپ جہیزی درندوں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے باعث مصیبت نہ سمجھو, اپنے لیے باعث خیر سمجھو. یہ بیٹیاں زندگی کے اندر خیر اور برکت کا ذریعہ ہے اور مرنے کے بعد جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. اس پیغام کو لے کر کے اپنے گھروں میں جائیں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اسی میں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھلائی ہے اور آخرت کے اندر بھلائی ہے. بہت ساری باتیں تھیں بیٹیوں کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں تھی. میں سوچتا تھا سنن نبی داؤد کی جو مرسل روایت ہے, ابن دارمی کی جو روایت ہے, اس روایت میں تھوڑا بہت کلام ہے لیکن واقعہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے. سوچتا تھا وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں سناؤں گا کہ کیا زمانے جاہلیت میں جاہلوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا دردناک کیس کیا اور واقعہ کیا, حالات کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. وہ نقشہ بھی آپ کے سامنے کھینچتا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کی سنت کے مطابق اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ جمعہ یہ بہت بڑا دن ہے, ہفتے کا سب سے بہتر اور سب سے افضل دن ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اور آپ جمعہ کے دن کا اہتمام کرتے ہیں,
جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر کہا گیا ہے، جمعہ کی فضیلتوں اور اہمیتوں کو سمجھتے ہوئے اذان سے پہلے نہیں بلکہ میں کہتا ہوں اول گھڑی میں آنے کی کوشش کرتے۔ صحابہ سلف صالحین اسی پر عمل کرتے تھے، وہ سورج نکلنے کے بعد اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن پہنچ جایا کرتے تھے۔ آج لوگوں نے وہ جو حدیث آپ بارہا سنتے ہوگے، جو سب سے پہلے گھڑی میں آتا ہے اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آ جائے، چاہے 12 بجے آ رہا ہو، 12:30 بجے آ رہا ہو، اور دیکھتا ہوں مسجد میں کوئی نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے مجھے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب مل گیا نا۔ یہ حدیث کا مفہوم یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ 12:30 بجے مسجد میں آ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں مجھے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب مل گیا۔ یہ تصور چھوڑ دیں، یہ حدیث کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے بعد اور امام کے خطیب کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے کے وقت کو آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں۔ اب اس میں چاہے پہلے حصے میں 1 گھنٹہ آئے، 1.25 گھنٹہ آئے، وہ جیسا بنتا ہو، اس پہلے گھڑی میں سورج نکلنے کے بعد جو پہلے حصے میں آئے گا اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہم تو 12:15 بجے آتے ہیں، یہ آخری وقت ہے، آخری، جس میں ایک انڈے کی قربانی کا ثواب ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کوئی اونٹ اور بیل کی قربانی نہیں پاتا۔ بہت کم مسجدیں ایسی ہیں جہاں اذان سے یعنی 4 گھنٹہ پہلے لوگ پہنچ جاتے ہوں، ورنہ وہی بس اذان ہونے میں 15 منٹ باقی ہے تب لوگ نکلنا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ تو ایک انڈے کی قربانی کا ثواب پا گئے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو انڈے کی قربانی چھوڑو جمعہ کی فضیلت اور اہمیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک روٹین بنا چکے ہم اور آپ، جب خطبہ شروع ہوتا ہے تب لوگ دوڑتے ہوئے مسجدوں کے اندر آنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں جمعہ کا خطبہ بھی نہیں ملتا، صرف نماز پڑھ کے اور گھروں کو رخصت ہو جاتے ہیں، جمعہ کی فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس اذان سے پہلے پہلی گھڑی میں 1 اونٹ کی اور آخری گھڑی میں 1 انڈے کی، اور اس کے بعد آپ اہمیت سمجھے جمعہ کے خطبے کی کہ وہ فرشتہ جو مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا اذان سے پہلے آنے والوں کا، کس کا نام اونٹ کی قربانی میں ہے، کس کا نام بیل کی قربانی میں ہے، اس کو لکھنے کے لیے بیٹھے تھے۔ وہ فرشتے بھی جب مؤذن اذان دیتا ہے، وہ فرشتے بھی اپنا دفتر اور اپنا رجسٹر بند کر کے امام کا خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اتنی فضیلت، اتنی بڑی اہمیت امام کے خطبے کی ہے کہ فرشتہ بھی اپنا دفتر بند کر کے امام کا خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اور ہم اتنے بڑے بد نصیب کہ مسجد میں آئے، جمعہ کے دن مسجد میں آ رہے ہیں تو خطبے نہیں پا رہے ہیں، اور اگر پہلے بھی پہنچ گئے تو لیانی باتوں میں مشغول رہے۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جمعہ کے خطبے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے، آج کے دن کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں، اور کوشش یہ ہو کہ اول وقت پہلی گھڑی میں، اول وقت نہیں پہلی گھڑی میں جو سورج نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور آپ 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، 1-2 گھنٹہ جو بھی رہا ہے۔ مثال کے طور پر 7 بجے مان لیجیے اذان ہوتی، سورج طلوع ہوتا ہے، تو 7 سے لے کر کے آپ کے یہاں 12:50 ہے تو اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اب ایک حصے میں 1 گھنٹہ آئے کہ 1.25 گھنٹہ آئے، اس درمیان جو بھی آئے گا اسے 1 اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے، آپ سمجھیں صحیح بات کو۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ چھٹی کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کمپنی اور کارخانہ، ارے کب کمپنی کارخانہ، کب پیٹ نہیں تھا انسان کو، کب ضرورت نہیں تھی پیسے کی، کب ضرورت نہیں تھی لوگوں کو کھانے کی۔ آپ جمعہ کے دن چھٹی کا دن اسلامی حساب سے ہے، آپ چھٹی کریں، ہاف ٹائم چھٹی کر لیں، پہلے آئے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس کی توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو حرمین شریفین کی، شہر مکہ اور شہر مدینہ کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ تو مسجد حرام کی، مسجد نبوی کی، اور بالخصوص مسجد اقصی کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں مساجد، مدارس، دینی جامعات، مکاتب ہو، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو مسلمان مردوں کی، بالخصوص ہماری مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله عليه وسلم۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون